کہ صلاۃ العیدین، عیدین کی نمازیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ عیدین کے لیے غسل اور خوشبو لگانا، وہی بات جو جمعے کے لیے آئی تھی، اور اچھے کپڑے پہننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پہ کیا کرتے تھے؟ آپ کے پاس ایک یمنی چادر تھی، آپ وہ اوڑا کرتے تھے، خوبصورت یمنی چادر تھی. تو عید والے دن اچھے کپڑے پہننا، مخصوص لباس پہننا، تو یہ مسنون عمل ہے. ٹھیک ہے، ہاں اپنے کلچر کے مطابق. عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھا پی کے نکلنا، یعنی عید الفطر اس کے لیے کچھ کھا پی کے نکلنا، لیکن عید الاضحیٰ کے لیے کھا پی کے نہیں نکلنا. حضرت انس سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن جو ہے وہ کھجوریں کھا کے عیدگاہ کی طرف نکلتے تھے، اور وطر یعنی تاک کھجوریں کھاتے تھے. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن کچھ کھائے پیے بغیر نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ والے دن آپ کھائے پیے بغیر نکلتے تھے. ایک اور روایت میں ہے کہ عید الاضحیٰ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کے قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز کرتے تھے. تو یہ بھی مسنون عمل ہے. اس کو کچھ لوگ روزہ بھی کہہ دیتے ہیں، بہرحال روزہ تو نہیں کہنا چاہیے. کسی نے سیکنڈ ڈے قربانی کرنی ہو تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ پھر کسی اور چیز سے افطار کر لیں. قربانی کرنی بھی ہو ہاں اور وہ اس میں لیٹ ہو، اس طرح ہمارے ہاں لیٹ اگر قربانی ہے تو پھر آپ کسی اور چیز سے جو ہے نا، کھجور وغیرہ یا کسی اور چیز سے جو ہے جی. عیدگاہ کے لیے نکلنا مطلب مسنون عمل ہے نا، لازم تو نہیں ہے نا، مسنون عمل ہے، کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. نماز کے لیے نکلنا یعنی عیدگاہ کی طرف نکلنا. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بارش ہو گئی عید والے دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عید کی نماز مسجد میں پڑھائی. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں پڑھاتے تھے باہر نکل کے، لیکن اگر کوئی عذر ہو، بارش وغیرہ ہے، تو مسجد میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. آج کل مساجد میں ہو رہی ہے، وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ جی اب کنجسٹڈ ایریا ہیں، خاص طور پہ اوور پاپولیٹڈ ایریاز ہیں شہروں میں، تو وہاں آپ اتنا مجمع کہاں لے کے جائیں، وہ مسجد میں بھی نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ جس نے پوری سال نماز نہیں پڑھنی اس نے عید کی نماز تو لازماً پڑھنی ہوتی ہے تو وہ جمعے سے زیادہ رش لگ جاتا ہے. ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ پارکس وغیرہ میں کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پارکس وغیرہ میں وہ اچھی چیز ہے، تھوڑا ہٹ کے اس کو کروا لینا چاہیے، لیکن اس میں بھی گورنمنٹ کی وہ اجازتیں اور یہ سارے پرمیشنز وغیرہ یہ انوالو ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ اس کا تردد نہیں کرتے. نیکسٹ کیا ہے؟ عورتوں اور بچوں کا عید کے لیے نکلنا. اصل میں یہ ایک ہی جگہ پہ 2-3 دفعہ وہ عید کی نماز پڑھائی جا سکتی ہے. جیسے ہمارے مطلب شالمار باغ ہے، پہلے اہل حدیث پڑھاتے ہیں، اچھا پھر اس کے بعد وہ نہیں اتنا نہیں کرنا چاہیے. نہیں ایسا ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے، بہرحال یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا تاثر نہیں چھوڑتی. اس میں یوں کر لیں کہ ایک سال ایک مسلک کا امام پڑھا لے، دوسرے سال دوسرے مسلک کا پڑھا لے، یوں کر لیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں، میں چلیں. حضرت ام عطیہ سے ہے، بیت اللہ میں بھی یہی رہا ہے، 4 فقہوں کے نا 4 مسئلے رہے ہیں، وہ اچھا تاثر نہیں ڈالتے دوسروں کے اوپر، اچھا تاثر نہیں ڈالتے. ہاں ایسے ہی 4 مسئلے رہے ہیں بیت اللہ میں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، علیحدہ مسئلے ہوتے تھے. وہ ڈائریکشن ان کی مختلف، وہ جو ان کی سمتیں جی 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 ہاں، یا ایک ہی جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام؟ نہیں مختلف مسئلے تھے. حضرت ام عطیہ سے ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جو مینسز والی عورتیں ہیں وہ بھی عید والے دن نکلیں اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں، اور جو بھی خیر اور بھلائی کا کام ہے اس میں حاضر ہوں. ہاں وہ یہ ہے کہ وہ نماز سے علیحدہ رہیں، ٹھیک ہے، دعا وغیرہ میں شامل ہو جائیں، خطبے میں شامل ہو جائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی عیدین کی نماز کے لیے نکالتے تھے. تو یہ مسنون عمل ہے، عورتوں کو بھی اس کے لیے لے کے جانا، اس کا اہتمام کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے عید الفطر والے دن یا عید الاضحیٰ کا دن تھا، تو آپ نے نماز پڑھائی، خطبہ دیا، پھر آپ عورتوں کی طرف آئے اور ان کو آپ نے علیحدہ خطبہ دیا، علیحدہ سے واعظ کیا اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. خیر بہرحال نیکسٹ. عورتوں کی طرف آئی اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پارٹیشن؟ ہاں نہیں، علیحدہ سے تھا، عورتوں کا انتظام تھوڑا سا ڈسٹنس فاصلے سے تھا، اور اسپیکرز وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، تو یہ شاید پاسبلٹی تھی کہ ان کی طرف آواز بھی نہیں گئی،
تو وہ پھر آپ علیحدہ سے ان کی طرف آئے اور ان کو علیحدہ سے آپ نے واضح و نصیحت کی. بعض نصیحت کی نماز ایک ہی پڑھی. ہاں نماز تو ایک ہی تھی. تو سفر پر صفوں کا کوئی کہیں پتہ لگتا ہے کہ صفیں کیسے بنی ہوں گی کہ سپریٹ تھا اور نہیں وہ تھوڑا سا کیونکہ ڈسٹنس ہوتا تھا نا تو ڈسٹنس میں آواز کا مسئلہ ہوتا تھا. باقی رویت کا مسئلہ تو انسان کا ہی ہے کہ دیکھنا تو وہ تو انسان کو کافی دور تک نظر آ جاتا ہے. یا نماز میں یہ بھی ہوتا تھا کہ مکبر ہوتے تھے, اونچی آواز سے تکبیر کہہ دیتے تھے, لیکن پورے خطبے کو دہرانا مشکل کام, اس میں تکلف زیادہ ہو جاتا ہے. رستے کی مخالفت یعنی جاتی اور رستے سے جانا عیدگاہ کی طرف, واپسی میں اور رستے سے واپس آنا. ہر جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے جاتے تھے تو واپسی میں اپنا رستہ بدل لیتے تھے. عید کی نماز کا وقت کیا ہے؟ سورج جو ہے وہ کم از کم ایک نیزہ ہو جائے, ٹھیک ہے, تو یہ عید الاضحیٰ کا وقت ہے, اور 2 نیزے ہو جائے تو یہ عید الفطر کا وقت ہے. نیزہ کتنا ہوتا ہے واللہ عالم, جو نیزہ ہے بس ٹھیک ہے. ٹائم کے حساب سے تو یہ جندب سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عید الفطر کی نماز پڑھاتے تھے اور سورج جو ہے وہ 2 نیزے ہوتا تھا, اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھاتے تھے جبکہ سورج 1 نیزہ, یعنی سامنے جو ہے افق سے سورج اتنا بلند نظر آئے جتنا 1 نیزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نیزے کا تو میرا ہم کوئی سمجھے گا نہیں, ٹائم کے حساب سے بات, ہر ٹائم کے حساب سے سورج طلوع ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد, سورج طلوع ہونے کے تقریباً جو ہے نا آپ کے جو اشراق کا ٹائم ہوتا ہے نا 10-15 منٹ بعد, تو 1 نیزہ بلند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عید الاضحیٰ کا وقت شروع ہو جاتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے 10-15 منٹ بعد, اور جو 2 نیزے آپ یوں سمجھ لیں کوئی آدھا گھنٹہ بعد. ٹھیک ہے, باقی ہمارے گاؤں میں ایک بریلوی عالم دین تھے, تو وہ بہت لیٹ جو ہے نماز پڑھتے تھے عید کی نا, بہت لیٹ پڑھتے تھے, مطلب 10 بجا دیتے تھے, 10:30. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ اہل حدیث جو ہیں وہ آپ کے قرب و جوار میں وہ اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ان کا نیزہ بہت چھوٹا ہے, ہمارا نیزہ لمبا ہے. تو لوگوں نے بس اس قسم کی تعویلیں کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, خیر بار عیدین کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے. ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ بن عباس اور جابر سے ہے کہ عید الفطر والے دن, عید الاضحیٰ والے دن کوئی اذان نہیں ہوتی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی, کوئی اذان نہیں, کوئی اقامت نہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خطبے دیے کھڑے ہو کے, اور ان کے درمیان آپ بیٹھے بھی. یہ روایت لیکن ضعیف ہے 2 خطبوں والی, اس لیے یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا کہ عید کے 2 خطبے ہیں یا ایک ہے. اس میں روایت کوئی ثابت نہیں ہے. ہاں اس میں جو کہتے ہیں 2 خطبے ہیں تو وہ اس کو جمعے پہ قیاس کرتے ہیں, اور جو کہتے ہیں 1 خطبہ ہے وہ کہتے ہیں جی بس روایتوں میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو اس کا مطلب کیا ہے, ایک ہی ہے. لیکن بہرحال مسئلے میں توسع ہے, زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. کوئی 2 خطبے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی 1 دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اصل مقصد واضح نصیحت ہے. ہاں عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں کہیں. تکبیر سے مراد اللہ اکبر, یعنی پہلی تو تکبیر تحریمہ ہے, اس کے بعد 7 مرتبہ اللہ اکبر, اور ہاتھ باندھ لینے اور درمیان میں کچھ نہیں پڑھنا, پھر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس طرح سے پہلی رکعت میں 7 ہیں یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے, اور دوسری رکعت میں بھی 5 ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے. یہ جمہور کے نزدیک ہیں. حناف کے نزدیک وہ 6 تکبیریں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ روایت جو ہے نا یعنی 3 پہلی رکعت میں 3 دوسری میں 3, لیکن وہ روایت وہ یہ جمہور یہ کہتے ہیں جی ضعیف روایت ہے. میرا تلاوت کے بعد ہی کرتے ہیں جی ہاں وہ جی جی جی. سر ایک سوال ہے سر, عید کا خطبہ تو نماز کے بعد ہوتا ہے نا؟ جی جی, لیکن پہلے بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہ خطبہ نہیں نا, اس کو تقریر کہتے ہیں. ہاں تقریر کہتے ہیں. تو بہرحال تکبیرات جو ہے سنت ہے. اگر تکبیرات رہ بھی جائیں, بعض اوقات سال میں 1 مرتبہ نماز پڑھانی ہے نا, امام بعض اوقات بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوئی, نماز ہو جاتی ہے. امام اگر بھول گیا, زائد تکبیریں نہیں کہیں, تو وہ نماز کا رکن نہیں ہے. تکبیرات زائد تکبیریں نماز کا رکن نہیں, تو نماز ہو جاتی ہے.
تو اس مسئلے میں خواہ مخواہ دوبارہ نماز نہ امام سے پڑھوائیں. وہ بہت جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دوبارہ پڑھو جی، تو وہ خواہ مخواہ کا تکلف ہے. ہر تکبیر کے بعد اپنا ہاتھ باندھنے یہ روایت سے ملتا ہے یا یہ قیاس ہے کہ بس چونکہ ہر کے بعد باندھتے ہیں بسم اللہ؟ ہاں بس وہ یہی ہے کہ جی چونکہ پہلی کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لی ہیں تو دوسری کے بعد بھی آپ نے باندھنے ہیں. لیکن سر اگر احسار الجلین کر لیتا ہے تو واللہ عالم، بظاہر تو یہی ہے کہ باندھنے چاہیے. نماز عید سے پہلے نماز اور نماز عید کے بعد نماز کوئی نماز نہیں ہے، یعنی عید والے دن اشراق کی نماز نہیں ہے، اور عید والے دن بعد میں آپ نے اوابین یا چاشت وغیرہ کی نماز بھی نہیں پڑھنی. اللہ کے رسول عید والے دن نکلے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، یعنی کوئی نفل نماز. کن کی عید کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے؟ اچھا، جس کی جو ہے وہ عید کی نماز رہ جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ 2 رکعتیں علیحدہ سے پڑھ سکتا ہے. یہ امام بخاری کا فتویٰ ہے. عیدین کی نماز ایک بات تو یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، تینوں ائمہ کے نزدیک. اناف کے نزدیک واجب ہے، ٹھیک ہے. تو اگر سنت ہے تو ایک سنت رہ گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمہور یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی پڑھ سکتا ہے. اگر اس مطلب مسجد میں گیا ہے، عید کی نماز ہو چکی تھی، کسی اور مسجد میں بھی جانے کا وقت نہیں ہے، تو اب وہ اپنی 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے. یہ امام بخاری کا فتویٰ ہے. ہاں دوبارہ جماعت بھی کروا سکتا ہے، یہ بات بھی ملتی ہے. امام بخاری نے ایک حدیث سے استدلال کیا، بہت واضح تو نہیں ہے لیکن استدلال ہی ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ہماری عید ہے اہل اسلام کی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اہل اسلام کا لفظ استعمال کیا گیا نا، تو اہل اسلام جو ہے وہ مطلب اپنی عید کی 2 رکعتیں کوئی بھی پڑھا لیں تو کوئی حرج والی بات نہیں. چلیں بارہ. ایک اور روایت ہے یہاں پہ حضرت انس بن مالک سے ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک مقام تھا یہ بصرہ کے قریب زاویہ، جہاں ان کا گھر تھا، حویلی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اولاد کو اور اپنے غلاموں کو جمع کیا اور وہاں اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھائی. مطلب نکل گئی ہوگی تو انہوں نے وہاں پہ ہی پڑھائی. حضرت عطا سے بھی ہے کہ اگر عید کی نماز رہ جائے تو 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہو، مطلب پڑھ سکتا ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے، ٹھیک ہے. عید کا خطبہ حضرت ابو سعید خدری سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن نکلے، عید الاضحیٰ والے دن عیدگاہ کی طرف، اور پہلی چیز جو آپ نے یا پہلا کام آپ نے کیا وہ کیا تھا؟ نماز پڑھائی پہلے. پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کسی لشکر کو بھیجنے کی کوئی ضرورت ہوتی تھی تو آپ بھیج دیتے تھے، یا کوئی اور بات کرنی ہوتی تھی تو آپ بات کر دیتے تھے. اور سب سے پہلے جس نے جو ہے وہ یہ کام کیا کہ عید کی نماز سے پہلے خطبہ شروع کیا تو وہ مروان تھا، مروان بن حکم. تو وہ یہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری کہ میں آیا اور مروان کے لیے جو ہے وہ ممبر رکھا ہوا تھا، تو اس نے اس پہ چڑھنا چاہا تو میں نے اس کو کھینچا. میں نے کہا پہلے مصلی کی طرف آؤ، پہلے نماز پڑھو. تو لیکن وہ مجھ سے جو ہے نا وہ چھڑا کے ممبر پہ چڑھ گیا. تو میں نے بھی کہا کہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، یہ مطلب سنت کے خلاف ہے جو تم کر رہے ہو. تو پھر بعد میں وہ کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم خطبہ مطلب سنت کی خلاف ورزی کے لیے نہیں دے رہے کہ ہمیں کوئی سنت کی خلاف ورزی محبوب ہے. اصل بات یہ ہے کہ نماز کے بعد خطبہ دیتے ہیں نا تو کوئی سنتا نہیں ہے. ہم نے اس لیے جو ہے نماز تو لوگوں نے پڑھنی ہے تو ہم نے اس لیے جو ہے وہ نماز سے پہلے خطبہ دیا. بہرحال یہ بھی غلط ہے. لوگ پسند نہیں کرتے تھے. ہاں نہیں پسند کرتے تھے، حکمران تھے نا، حکمرانوں کے ساتھ آپ کے مسائل ہیں، نہیں پسند کرتے. سر ایک سوال ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے نماز سے پہلے جو ہوتا ہے وہ تقریر خطبہ نہیں ہے، لیکن وہ عمل تو خلاف سنت ہی ہے کہ پہلے وہ تقریر ہی کہہ لیں. چلو اس کو تقریر کہتے ہیں، وہ انہوں نے تعویل کر لی ہے. بہتر ہے نہیں ہونی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ تقریر نہیں ہونی چاہیے. آپ خطبہ ہی عربی کے بجائے اردو عربی میں دے دیں، یہی طریقہ ٹھیک. ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن صائب سے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر ہوا. جب آپ نے عید کی نماز پڑھا لی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اب ہم نے خطبہ دینا ہے، جو سننا چاہتا ہے وہ بیٹھا رہے اور جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. یہ حدیث ہے. ہاں سنن نسائی کی روایت ہے.
کہ جو جانا چاہے چلے۔ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، خطبہ سننا لازم نہیں۔ وہ ہمارے تو وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ روایت، اس کے پہ کیا حکم لگایا انہوں نے؟ یہ سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح صحیح رو سنا اپنے ماجد میں ڈاکٹر صاحب وہ ہمارے تو جو عیدین پڑھانے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خطبہ نہیں سنا تو عید نہیں ہوگی۔ بس یہ روایت ان کو دکھائیں نا پھر۔ اناف کا تو یہ اجماعی نہیں ہے، آپ جانتی ہوں اس چیز کو، وہ تو کہتے ہیں کہ خطبہ واجب ہے، اس کو تو انہوں نے تو نماز بھی جو ہے وہ واجب کی ہوئی ہے نا، باقیوں کے نزدیک نماز ہی سنت ہے۔ نہیں پہلے والی کو Majority نہیں، نماز کے بعد تو خطبہ ہے، اس کے بعد نہیں کہتے ہیں یہ بس ان کے نہیں گیا تو نماز نہیں ہوتی، مطلب اس کی عید نہیں ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو فکر ہے۔ سر پھر تو مہمان میں حکم نے بات کی ہے، وہ تو پھر تعویل ہی غلط ہوئی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جو جانا چاہے چلا جائے۔ ہاں لیکن وہ وہی بات ہے نا، وہ حکمران تھے نا، تو حکمران کو شوق ہوتا ہے باتیں سنانے کا، تعویلیں دینے کا کہ ہم نے یہ یوں کیا، ظاہری بات ہے۔ یہ ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں، اس لیے کچھ ایسے سوال بھی کر لیتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے ہمیں، کہ آج کل کے علماء کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ لوگ انہیں سننا پسند نہیں کرتے، جو گیا ہے وہ سنے گا، مگر صحیح بات کیوں نہیں بتاتے؟ یہ کوئی حوصلہ بھی نہیں کرتا آپ جیسا آدمی۔ نہیں آج کل بھی یہ بات ہے کہ علماء کو لوگ نہیں سننا چاہتے، بہت سارے لوگوں کو، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، یا ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی ہے اور یہ پتہ نہیں کیا باتیں کیے جا رہا ہے۔ آج بھی لوگ دیکھیں خطبہ جمعہ میں بھی کیوں لیٹ جاتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، صرف نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ وجوہات اور ہو سکتی ہیں آج، لیکن یہ بات آپ ہے۔ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہر جس طرح ایک دفعہ آپ نے قوام کا لفظ کہا تھا کہ یہ مطلب اپنی جو ہے نا وہ الفاظ ذمہ داری ہے، تشریحات جو ہے نا بدل دینی چاہیے، اس طرح علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خطاب میں یا ایسے ہی تقریروں ایسے میں اس کو چیزوں کو ریلیٹ کریں، لوگوں کی دلچسپی رہے خطبے میں، یعنی مطلب دنیا کے مسائل بیان کریں، ان کو ٹچ کریں، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو یہی کہتے ہیں نا خطبہ جمعہ میں بس زیادہ تو زمین سے نیچے کی بات ہوتی ہے، آسمان سے اوپر کی ہے، ایسی ہے ٹھیک ہے، زمین سے نیچے مطلب وہ قبر کی، اور آسمان سے اوپر جنت جہنم کی، ٹھیک ہے، تو وہ درمیان تو سارا وہ اس کو ریلیٹ ہی نہیں کر رہے۔ درمیان میں ہے ہی خلا تو خلا تو نہیں ہے، انسان آباد ہے نا 8-10 ارب، اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بات ہی نہیں ہو رہی تو ہم کیا سنیں، تو ریلیٹ کرنا چاہیے یہ بات۔ یہ کس طرح آئے گا جو صحیح دین؟ یہ محنت ہے، بس محنت کریں، اور جتنا انسان اپنے طور پہ کوشش کر سکتا ہے، بس سب نے تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، ایک بندہ تو کچھ بھی نہیں نہ کر سکتا، ایسے ہی ہے، اپنا حق تو ادا کرنا۔ ہاں بس ایسے ہی ہے، یہ ادا کر کے بندہ چلا جائے، بس یہی ہے۔ عیدین کی نماز کی قضا، ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو موسم جو تھا وہ ابر آلود ہو گیا، بادل وغیرہ تھے، تو چاند وغیرہ نہیں دیکھ پائے۔ اگلے دن جو ہے وہ تیسواں روزہ بنتا تھا یا عید بنتی تھی، تو چاند چونکہ بادلوں کی وجہ سے چھپا ہوا تھا، تو اگلے دن لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ پھر ایک قافلہ آیا مدینہ میں، اور اس قافلے نے آ کے بتایا کہ جی ہم نے تو رستے میں چاند دیکھا ہے، یعنی وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی رستے میں، تو انہوں نے چاند دیکھ لیا تھا، تو اب آدھے سے زیادہ دن گزر چکا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ روزہ چھوڑ دو، اور اگلے دن پھر آپ نے کیا کی، عید کی نماز پڑھائی، یعنی قضا دی اس کی، ٹھیک ہے، تو عید کی نماز کی قضا ہے۔ لاہو لعب، یعنی عید والے دن کو کھیل تماشا ہلا گلا کر لے تو اتنی اجازت ہے، زیادہ سختی نہ، ہاں زیادہ سختی نہ کریں، ٹھیک ہے یار، اتنی کیوں آپ سختی کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو وہ ہمارے گاؤں میں وہ اتنی زیادہ سختی کرتے تھے اہل حدیث حضرات، وہ کہتے تھے گلے ملنا بدعت ہے، عید والے گلے نہیں ملنے دیتے تھے، ہاں وہ کہتے تھے یہ بدعت یہ ہے۔ ہمارے جو ہے نا یہ ایک سسٹم کلچرل چیزیں ہیں، لوگ اس کو دین سمجھ کے نہیں کر رہے عید کے دوسرے دن سسرال جانا، دین کہاں تھا؟ ہاں، حتیٰ کہ وہ ان کے اللہ حافظ کہنے کو بھی بعض شدت افراد و بدعت ہاں، اللہ حافظ نہیں کہتے۔ بس وہ نہیں، اتنی زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض نے ان الفاظ کو بھی بدعت بنا دیا کہ جی یہ عید مبارک کے الفاظ اور یہ وہ، بس ٹھیک ہے، کچھ چیزیں کلچرلی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، ٹھیک ہے۔ خوشی منانا تو ہر کلچر میں ڈفرینٹ طریقے سے تھوڑا ہوتا ہے، بس نافرمانی نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ ہاں بس ٹھیک ہے۔ حضرت انس سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس میں 2 دن تھے جس میں مدینہ کے لوگ کھیل کود کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو ان 2 دنوں کی جگہ اللہ نے تمہیں 2 نئے دن دے دیے،
کھیل کود کے لیے، وہ ایک عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حبشہ جو ہے، یعنی حبشہ کچھ حبشی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی مسجد میں، مسجد نبوی میں وہ کھیل کود کر رہے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کوئی نیزہ بازی اور کچھ اس قسم کے جمناسٹک اور اس ٹائپ کی چیزیں کر رہے تھے، اور عید والا دن تھا۔ تو میں اللہ کے وسلم کے کاندھے سے جو ہے مطلب پیچھے سے ان کو دیکھ رہی تھی، تو یہاں تک کہ جب میرا دل بھر گیا تو پھر میں نے اس کو جو ہے وہ چھوڑا۔ تو کوئی حرج نہیں ہے مطلب کھیل کود میں، سپورٹس میں اس کو دیکھنے میں۔ ایک اور روایت میں کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ عید والے دن، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں آئے اور 2 لونڈیاں بیٹھی تھیں، تو وہ جنگ بواس کا تذکرہ کر رہی تھیں اور کچھ گیت وغیرہ گا رہی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر نے ان کو ڈانٹا کہ اللہ کے گھر میں اور شیطان کا باجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ عید کا دن ہے، رہنے دو، ٹھیک ہے آج کے دن تو ان کو کرنے دو۔ دف وغیرہ بھی بجا رہی تھی بعض روایتوں میں، تو کوئی نہیں، چھوٹی موٹی خوشی کرنے میں اور یہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ دف اس کلچر کا ایک چیز ہے نا، کہتے ہیں کہ آج کے کلچر میں دف نہیں ہے تو دوسرے یہ استدلال کیسے؟ نہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ سے تو آپ وسلم نے منع کر دیا نا، اس کو اوائڈ کریں۔ باقی دف وغیرہ ٹائپ کے جو انسٹرومنٹس ہیں تو ان میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں ہمارا ایک ہے کیا 4 گھنٹوں کی نشست ہے میوزک کے اوپر نا، چینل پہ بھی پڑا ہوا۔ اچھا جی، وہ خامدی صاحب کے جو میوزک کا جو کانسیپٹ ہے اس کے تناظر میں ہم نے کی تھی۔ تو نیکسٹ کیا ہے، 10 دنوں میں، خاص طور پہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان میں عمل کرنے کی جو فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے کی فضیلت اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی عام جو نیکی آپ کرتے ہیں ان 10 دنوں میں اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اور خاص طور پہ ان 10 دنوں میں تکبیرات کہنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں جی عید مبارک کہنا حضرت جبیر بن جو ہے نفیر سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جب آپس میں ملتے تھے تو یہ الفاظ کہہ لیتے تھے، تقبل منا و منک، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی قبول کرے اور آپ سے بھی قبول کرے۔ عید والے دنوں میں تکبیرات کہنا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو چلتے پھرتے یہ ہمیں صحابہ سے ملتا ہے، جیسے حضرت عمر سے ملتا ہے کہ وہ اپنے خیمے میں، یعنی مینا میں جو خیمہ لگا ہوتا تھا اس میں تکبیرات کہتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور بازار میں آتے جاتے ہوئے تکبیرات کہتے رہتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات کہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارا عیدین کا چیپٹر بھی جو مکمل ہوا۔ اب بس ہماری ایک بات رہ گئی ہے صلاۃ الجنائز کی، کتاب الجنائز کی، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ہمارا یہ کتاب الصلاۃ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم پھر شروع کریں گے جو ہماری کلیکٹیو لائف ہے۔ یہ تو ہے نا انڈیویجول لائف کے حوالے سے ہم نے پلرز آف اسلام کو ڈسکس کیا، یعنی اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں عبادت کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب دوسرا ہمارا جو ایک سوشل، یعنی انسانوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، انسانوں کا انسانوں کے ساتھ، حقوق العباد جسے کہتے ہیں، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہمارا کلیکٹیو لائف میں آئے گا۔ اس میں پہلا چیپٹر کتاب النکاح، کتاب الطلاق کا ہے، جو آپ کے پورے جو سوشل ہمارا جو سیٹ اپ ہے نا اس کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، خاندانی نظام جو ہے، خاندان سے ہی سوسائٹی بنتی ہے، تو سوشل سسٹم کیا ہے اسلام کا، خاص طور پہ اس کو ہم نمایاں کریں گے۔ پھر کتاب البیوع ہے، ہمارا اکنامک سسٹم کیا ہے، پھر کتاب الحدود وغیرہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ کتاب العتیمہ وغیرہ آ جاتی ہے، حلال و حرام کھانے پینے میں، کتاب الاشربہ وغیرہ اس کو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ سے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔